بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ تبارک و تعالی، گزشتہ درس میں ہم نے ماضی قریب اور ماضی بعید کا بیان پڑھا۔ صفحہ نمبر 9 پر تو چے دیدہ بودی تک ہم نے پڑھا تھا، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ یہ عنوان قائم کیا ہے کچھ حروف اور ان سے فقرے۔ تو یہ سبق شروع کرنے سے پہلے مجھے قوی امید ہے کہ آپ تمامی طلبہ کرام نے گزشتہ درس کو اچھے سے یاد فرما لیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا ہے تو اس کو یاد فرما لیں، تاکہ آنے والے جو اسباق ہیں ان میں آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی آزمائش نہ ہو۔ پیچھے سے اس کو آپ ریوائز کرتے رہیں، دہراتے رہیں، تاکہ آئندہ اسباق میں کسی طرح کی کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ آج ہم یہ سبق شروع کریں گے، آپ توجہ سے سنیں گے۔ جو بھی مفردات یہاں پہ ذکر کیے جا رہے ہیں ان کو ذہن نشین فرمائیں گے، چونکہ مفردات اس لیے یاد کرنا ضروری ہو جاتا ہے چونکہ جو فقرے ہوتے ہیں، جو جملے ہوتے ہیں، ان کے اندر مفردات کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہم شروع کریں گے یہاں سے۔ قدام، یہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں کچھ حروف اور ان سے فقرے، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے قدام۔ تو ہر لفظ پر آپ توجہ دیں اور اس کے معنی کو سمجھیں۔ قدام معنی ہوتا ہے کون، اور کیست معنی ہوتا ہے کون ہے، ٹھیک ہے۔ کجا معنی کہاں، چگونا معنی کیسا۔ یہ اور بھی الگ الگ معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن معروف جو اس کا معنی ہے وہ ہے کیسا۔ اسے دوسرے معنی میں ہوتا ہے کس طرح، کس لیے، تو یہ اس مفہوم کے اور بھی معنی ادا کرتا ہے۔ چنداں، اس کا معنی ہوتا ہے کتنا، اور اکنو معنی ہوتا ہے اب، اور پیش معنی ہوتا ہے سامنے۔ اب آپ ترجمے کی طرف چلیں گے۔ این کیست، یہ کون ہے۔ ای معنی یہ، کیست کون ہے، خدا معنی خالی کون، اور کیست معنی کون ہے۔ تو دیکھیے گا، این کیست یہ کون ہے، یہ سوال ہوا، تو اس کا جواب کیا، پسر محمود است، محمود کا لڑکا ہے۔ خانہ او کجا است، خانہ او اس کا گھر، کجا است کہاں ہے، اس کا گھر کہاں ہے۔ در بازار، بازار میں، اوکے۔ کتابم پیش کہ بود، کتابم میری کتاب، پیش کہ کس کے سامنے، بود تھی۔ تو اس کا پورے کا ترجمہ کیا ہوگا کہ میری جو کتاب ہے وہ کس کے سامنے تھی، کس کے آگے تھی، ٹھیک ہے۔ آگے، پیش احمد، احمد کے سامنے، مطلب احمد کے سامنے تھی۔ قدام کس بؤ دادا است، قدام مانے کون، کس، ٹھیک ہے۔ اور کس جو آ رہا نا وہ اس کا معنی ہوتا ہے شخص، تو قدام کس کا مطلب ہوگا کس شخص نے بؤ اس کو داداست دی ہے، مطلب بھائی کس آدمی نے اس کو دی ہے میری کتاب، سمجھ رہے نا۔ قدام کس بؤ داداست، کس آدمی نے، کس شخص نے اس کو دی ہے، محمود۔ تو جواب میں کیا آیا، محمود نے۔ اکنو چگونائی، تو چگونائی مطلب یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے، مطلب اب تو کیسا ہے۔ اکنو مانے اب، چگونائی تو کیسا ہے۔ الحمدللہ، خوشم، میں خوش ہوں، الحمدللہ میں خوش ہوں۔ چند روز آجا بودی، چند روز کتنے دن، آجا اس جگہ، بودی تو تھا، یعنی تو اس جگہ کتنے دن تھا، کہتے ہیں نا اس جگہ کتنے دن رہی بھائی آپ، تو جواب کیا ہے، 5 روز، مطلب 5 دن۔ سیب از کجا یافتی، سیب از کجا کہاں سے، یافتی تجھے ملا، یعنی سیب تو نے کہاں سے پایا، از لاہور، لاہور سے، ٹھیک ہے۔ آگے، کتاب چند گرفتی، گرفتی، گرفتن، گرفتن، یہ معروف تو گرفتن بولنے میں آتا ہے لیکن اصل گرفتن ہے۔ کتاب چند، کتاب کتنے میں، گرفتی تو نے لی، یعنی تو نے کتاب کتنے میں لی۔ تو اب جواب کیا رہا ہے، بدو آنا، 2 آنے میں۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے آنا کیا ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے۔ آنا پہلے دور میں چلتا تھا، پیسے چلتے تھے، آنا چلتا تھا، جیسا روپیے چلتے نا، پہلے آنے وغیرہ چلا کرتے تھے۔ تو بدو آنا مطلب 2 آنے میں ہو گیا یہاں تک۔ اب یہ مفردات ہیں، یہ گویا کہ معرفہ نکرہ کے طور پہ پیش کرتے ہیں اس کو۔ سخن مانے ڈر، اور سخن مانے کوئی ڈر، ٹھیک ہے، یا ایک ڈر، اس طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔
سخن معنی سوری یہ توجہ دوسری طرف مبذول ہونے کی وجہ سے ہم نے سخن کا معنی ڈر کر دیا، چونکہ یہ معروف لائن ہے اس طرح سے، تو در حقیقت یہ معروف چیز ہے کہ جس سخن کا معنی ہوتا ہے بات، آگے آ رہا باغ کا مطلب ہوتا ہے ڈر، تو یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو سخن معنی بات اور سخن معنی کوئی بات، مسلم میں ڈر کی وضاحت کرنے لگا تھا۔ مرد معنی آدمی، مرد معنی کوئی آدمی، مردے مت پڑھ دینا اس کو، مردے پڑھنا، مردے کوئی آدمی۔ باک معنی ڈر، باک معنی کوئی ڈر، باک نیست، باک معنی کوئی، نیست باک معنی کوئی ڈر، نیست نہیں ہے مطلب کوئی ڈر نہیں ہے۔ مردے در مسجد آمدہ نماز کرد، ایک آدمی مسجد میں آیا نماز ادا کی، با او سخن گفتہ بودم، اس کے ساتھ ایک بات گفتہ بودم میں نے کہی تھی، مطلب اس سے میں نے ایک بات کہی تھی، کچھ کہا ہوگا، کہنے والا کہہ رہا کہ میں نے اس سے ایک بات کہی تھی، نہ شنید نہیں سنی، براہ خود گرفت اور اپنا راستہ پکڑ لیا، مطلب سنی نہیں، وہ اپنے راستے ہو لیا، چلا گیا۔ تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ کچھ حروف اور ان سے فقرے بنا کے دکھائے یہاں پہ، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ماضی کی ہم نے قسمیں بتائی تھی شروع میں، ماضی مطلق ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، بعید ہوتا ہے، تو تین تو ہو گئے۔ اب یہ ماضی استمراری، تو ماضی استمراری میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو ماضی ناتمام بھی کہتے ہیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا قبر میں سوال جواب ہوں گے، تو ایک سوال ہے ما کنتا تقول فی حق هذا الرجل، فرشتے پوچھیں گے ما کنتا تقول، تو یہ ماضی استمراری ہے، عربی میں اسی طریقے سے بنتا مضارع پہ کانا داخل کر کے، تو ما کنتا تقول تو کیا کہتا تھا۔ دیکھیں ایک ہے اس نے کہا تھا اور ایک ہے کہ وہ کہتا تھا، دونوں میں فرق ہے، ایک ہے ماضی بعید اور ایک ہے ماضی استمراری، تو یہ ماضی استمراری ہے۔ جیسے می گفت، تو اس کا ترجمہ یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے کہا تھا، بلکہ اس کا معنی کریں گے وہ کہتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ماضی استمراری کے صیغے اور ان سے فقرے، می گفت وہ کہتا تھا، می گفتند وہ کہتے تھے، می گفتی تو کہتا تھا، می گفتید تم کہتے تھے، می گفتم میں کہتا تھا، ماں می گفتیم ہم کہتے تھے، تو می گفتم میں کہتا تھا، می گفتیم ہم کہتے تھے۔ اب یہ تو ہو گئے استمراری کے صیغے، اب جملے سنیے گا ان سے اور ان پہ خوب توجہ دیجیے تاکہ آپ کوئی جو ہے ترجمہ میں مسٹیک نہ کریں، کوئی غلطی آپ سے نہ ہو۔ جیسے یہ پسرم وعاز می گفت، پسرم میرا لڑکا، وعاز می گفت، وعاز کہتا تھا مطلب نصیحت کہتا تھا، تقریر کہتا تھا۔ زنان می گفتند عورتیں کہتی تھیں، آفری بر تو شاباشی ہو تجھ پر، کہتے ہیں نا آفری آفری، صاحب بھائی آپ نے تو کمال کر دیا، بڑا شاندار کام کیا آپ نے، تو اس کے لیے آفری کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آفری بر تو یعنی شاباشی ہو تجھ پر۔ تو چے می گفتی تو کیا کہتا تھا، تو کیا کہتا تھا۔ من سخن راست می گفتم میں سچی بات کہتا تھا، سخن راست مطلب سچی بات، میں سچی بات کہتا تھا، راست کا مطلب ہوتا ہے سچی۔ آگے شما ببرادر من چے می گفتید، شما مانے تم، ببرادر من میرے بھائی سے، چے می گفتید کیا کہتے تھے، یعنی تم میرے بھائی سے کیا کہتے تھے۔ ہیچ نمی گفتیم، ہیچ کا معنی ہوتا کچھ، نمی گفتیم ہم نہیں کہتے تھے، یعنی ہم کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ احمد و مدرسہ می رفت، احمد مدرسہ جاتا تھا، می رفت جاتا تھا۔ محمود کلام خدا می خواند، محمود خدا کا کلام پڑھتا تھا، محمود خدا کا کلام پڑھتا تھا۔ استادش می گفت، اس کے استاد کہتے تھے، کیا کہتے تھے، چرا بر وقت بمدرسہ نہ رسیدی، چرا معنی کیوں، بر وقت وقت پر، اور مدرسہ مدرسہ نہ رسیدی تو نہیں پہنچا، مطلب تو وقت پر مدرسہ کیوں نہیں پہنچا، ٹھیک ہے، یہ کہتے تھے اس کے استاد۔ زنان بخانہ شما می آمدند و می نشستند، زنان عورتیں، بخانہ شما تمہارے گھر میں، ٹھیک ہے، می آمدند آتی تھیں، و می نشستند اور بیٹھتی تھی، مطلب عورتیں تمہارے گھر میں آتی تھیں اور بیٹھتی تھیں۔ چومن آ جا رسیدم، جب میں اس جگہ پہنچتا، پہنچتا یا پہنچا، پردہ کردند تو پردہ کرتی، یعنی جب میں اس جگہ جاتا، اس جگہ پہنچتا تو ہوتا کیا کہ وہ پردہ کرتی۔
ٹھیک ہے. ہاں تو آ جا چیمی کر دی. تو آ جا اس جگہ چیمی کر دی کیا کرتا تھا, مطلب کہ تو آ جا کے کرتا کیا تھا. پناہ دیوار می یستم, تو پناہ مانے پناہ ہے نا, ہوتا نہیں پناہ لینے نا. دیواریں کسی دیوار کی, جستن مانے ہوتا ہے ڈھونڈنا تلاش کرنا, تو میں کسی دیوار کی پناہ ڈھونڈتا تھا. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ ماضی استمراری سے متعلق جملے چل رہے تھے. اب یہاں پہ کچھ اور بھی جملے پیش کیے جا رہے ہیں, یہ ماضی مطلق سے ان کا تعلق ہے. او داشت اس نے رکھا. ٹھیک ہے, تو اس نے رکھا یہ معنی ماضی مطلق کے حساب سے کرتے ہیں, لیکن ماضی استمراری کے حساب سے کریں گے تو او داشت وہ رکھتا تھا. ٹھیک ہے, تو جو مناسب لگے آپ وہ معنی کر لیجئے. او داشت اس نے رکھا, آہا داشت انہوں نے رکھا, تو داشتی تو نے رکھا, شما داشتے تم نے رکھا, من داشت میں نے رکھا, ما داشتے ہم نے رکھا, احمد اس پہ داشت احمد نے ایک گھوڑا رکھا, تو چے داشتی تو نے کیا رکھا, شما قلم میں داشتے تم نے قلم رکھا. آگے آہاں چے داشتند انہوں نے کیا رکھا, انہوں نے کیا رکھا, ماں چیزیں نہ داشتے, ماں ہم نے چیزیں کوئی چیز نہ داشتے ہم نہیں رکھی, مطلب ہم نے کوئی چیز بھی نہیں رکھی. تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں جو ماضی استمراری کا بیان تھا وہ مکمل ہو گیا ہے. تو آج کا ہمارا درس ہم یہیں مکمل کرتے ہیں, موقوف کرتے ہیں, اور یہ اگلا جو ہمارا درس شروع ہوگا یہ ماضی شکی کا ہوگا. مطلب گزشتہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کے اندر شک ہو تو اس کو ماضی شکی کہتے ہیں. تو کل اگلے درس میں انشاءاللہ ہم یہاں سے پڑھیں گے, آج اتنے رہنے دیتے ہیں. اچھے سے آپ تیاری کر کے آئیے گا, اس کو یاد کیجیے گا, اور بقیہ بھی کتابیں انشاءاللہ آپ ساری کتابیں اسی چینل پہ دیکھیں گے. جزاک اللہ خیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.